العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین الملقب بطٰہٰ و یاسین مولانا مولا الثقلین سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الامام الجعفر الصادق علیہ الصلاة والسلام کان عمنا العباس نافذ البصیرہ صلوات پڑھیں بر محمد وآلہ مل جل کے ایک اور بار بابا سے بلند نعرہ سلام مجلس بعنوان شب داری منعقد ہے اور 10:30 بج چکے ہیں۔ کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ 1 گھنٹے کے اندر بات مکمل ہو جائے تاکہ ماتم داران فریضہ ماتم بھی ادا کر سکیں اور آپ صحیح طریقے سے مجلس فرش عزا حسین کا ذکر غم کربلا یہ سب برپا کر سکیں۔ گفتگو امام جعفر صادق علیہ السلام کے قول مقدس سے شروع کی ہے جس میں آپ نے حضرت عباس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ صاحبان نظر صاحبان فکر یہاں بیٹھے ہیں حضرات، سمجھ ہی رہے ہوں گے کہ موضوع گفتگو انشاءاللہ ذات بابرکت حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام بڑے کرداروں میں ماؤں کی تربیت کا اثر ہوتا ہے۔ ماں کی تربیت جتنی بلند ہوتی ہے اولاد کا کردار اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ ایک انسان کی شخصیت میں باپ کے خون کا اثر بھی ہوتا ہے، ماں کی تربیت کا اثر بھی ہوتا ہے۔ باپ کا خون اچھا ہو ماں کی تربیت خراب ہو تب بھی انسان صاحب کردار نہیں ہو پاتا۔ ماں کی تربیت بہت اچھی ہو باپ کا خون خراب ہو تب بھی انسان صاحب کردار نہیں ہو پاتا۔ شخصیت کی بلندی کے لیے ضروری ہے کہ ماں کی تربیت بھی ہو باپ کا خون بھی ہو۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ باپ کے خون کا اثر اور ماں کی تربیت کا اثر ضروری ہے ایک اولاد کے کردار کے لیے اور اہم حصہ ماں کی تربیت کا ہوتا ہے، تو کوشش کیجئے بزرگ جوان ذمہ دار کہ اپنی بیوی لانی ہو یا اپنے بچوں کی بیوی لانی ہو، کوشش کریں کہ اپنی بیوی یا بچوں کی بیوی کم تلاش کریں، آنے والی نسل کی ماں زیادہ تلاش کریں، اور یاد رکھیں کہ ماں ہمیشہ باشعور لائیں بے شعور نہ لائیں۔ کیا عرض کیا میں نے کہ ماں ہمیشہ باشعور لائیں بے شعور نہ لائیں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ پڑھی لکھی لے کے آئیں، کم پڑھی لکھی مت لائیں۔ کبھی کبھی بہت پڑھ لکھ کے بھی انسان بے شعور ہو جاتا ہے، کبھی کم پڑھا لکھا انسان بھی باشعور ہوتا ہے۔ اب توجہ دیجیے گا عزیزو، جب یہ بات طے ہو گئی کہ انسان کی کردار میں ماں کی تربیت کا اثر ہوتا ہے تو ماں ہمیشہ باشعور لائیں بے شعور مت لائیں، اس لیے کہ ماں اگر بے شعور ہو
تو چاہے کسی کی بھی ماں ہو حیدر کے مقابلے پہ آ جاتی ہے۔ ماں اگر بے شعور ہو تو چاہے کسی کی بھی ماں ہو حیدر کے مقابلے پہ آ جاتی ہے۔ ماں اگر باشعور ہو تو چاہے کافر کی ماں ہو زندگی بھر اپنے بیٹے کو یہی سمجھاتی ہے، بیٹا کسی کے بھی مقابلے پہ جانا، حیدر کے مقابلے پہ نہ جانا۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ جب پیچھے کے جو افراد آئے ہیں بیٹھے ہیں تو جب آ ہی گئے ہیں تو پوری طریقے سے آ جائیں، تماشا تو دیکھنا نہیں ہے، مجلس کرنی ہے، آگے آ جائیں، سمجھ کے بیٹھ جائیں آپ جانا چاہیں۔ یہ کیمروں کی لمبی دیوار ایک درمیان میں حائل ہے ماشاءاللہ، تشریف لے آگے آ جائیں۔ یہ بچے سڑک کے آگے آئیں، ادھر آئیں، بیچ میں آئیں، آ جائیں آگے آ جائیں، گھبرائیں نہیں، شرمائیں نہیں، آ جائیں۔ اللہ بات پہنچتی رہے تو بتاتے رہیے۔ ماں کی تربیت کا اتنا اثر ہوتا ہے انسان کے کردار میں کہ وہ شخصیت جس کے دستے اختیار میں اختیار الہی تھا، وہ بھی عباس جیسے بیٹے کے لیے ام البنین جیسی ماں ڈھونڈ رہا تھا۔ عباس جیسے بیٹے کے لیے ام البنین جیسی ماں ڈھونڈ رہا تھا۔ اور کیسے ڈھونڈ رہا تھا، کس طرح ڈھونڈ رہا تھا؟ دعا کی ہے علی نے خدا سے، تمنا کی ہے عقیل سے، یہ کہہ کر کہ مجھے بہادر خاندان کی بیٹی چاہیے۔ توجہ دیجیے گا، مجھے بہادر خاندان کی بیٹی چاہیے۔ کیا کہا علی نے؟ مجھے بہادر خاندان کی بیٹی چاہیے۔ یا علی سیدھے سیدھے کہیے نا، مجھے بہادر عورت چاہیے، گھما پھرا کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے بہادر خاندان کی بیٹی چاہیے۔ علی شاید جواب دے، مجھے بہادر خاندان کی بیٹی ہی چاہیے، بہادر عورت نہیں چاہیے۔ مجھے میدان میں لڑنے تھوڑی بھیجنا ہے، نہیں پہنچی بات؟ مجھے بہادر عورت نہیں چاہیے، مجھے میدان میں لڑنے تھوڑی بھیجنا ہے۔ یعنی علی نے بتایا کہ عورت کی بہادری یہ نہیں ہے کہ میدان میں لڑنے آئے، بلکہ عورت کی بہادری یہ ہے کہ آغوش میں ایسا بیٹا پالے جو کسی میدان سے نہ بھاگے۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اب بات سمیٹ دوں، دیواروں سے لگے ہوئے لوگوں کے خصوصی توجہ چاہوں گا۔ ویسے کمر آپ کی اس قابل تو ہے نہیں کہ دیوار کی ضرورت ہو، پھر بھی لگ کے بیٹھ گئے، کوئی بات نہیں۔ توجہ دیجیے گا، بہادر خاندان کی بیٹی چاہیے۔ مولا کائنات نے یہی فرمایا نا، بہادر خاندان کی بیٹی۔ اب جس کی تاریخ پہ جتنی جلدی نظر پہنچ جائے اتنی جلدی پوری طاقت سے مجھے بتا دے۔ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ میری خطابت کے لیے داد نہیں، علی کی وکالت کے لیے بلند ہونے والے ہاتھ ہوں گے۔ آپ کی بلند ہونے والی آوازیں میری خطابت کے لیے داد نہیں، علی کی وکالت کے لیے بلند ہونے والی آوازیں ہوں گی۔ توجہ دیجیے گا عزیزو، کیا فرمایا مولا نے؟ مجھے بہادر خاندان کی بیٹی چاہیے۔ سوال میرا بزرگوں سے یہ ہے کہ انسان چھان بین کب زیادہ کرتا ہے؟ بیٹی لیتے وقت یا بیٹی دیتے وقت؟ کب زیادہ چھان بین کرتا ہے؟ بیٹی دیتے وقت۔ علی بیٹی دے رہے ہیں کہ لے رہے ہیں؟ علی بیٹی دے نہیں رہے ہیں، لے رہے ہیں۔ اور کیا فرما رہے ہیں؟ بہادر خاندان کی بیٹی چاہیے۔ علی کے ساتھ تاریخ نے ایک بہت بڑی ناانصافی کی ہے کہ علی نے اپنی بیٹی فلانے کو بیاہ دی، فلانے کو بیاہ دی، فلانے کو بیاہ دی۔ علی کو پتہ نہیں تھا یہ ہر میدان کے بھگوڑے ہیں، سارے میدان انہوں نے چھوڑے ہیں۔ علی نے تاریخ کے رخسار پہ تماچا مارنے کے لیے یہ جملہ فرمایا کہ مجھے بہادر خاندان کی بیٹی چاہیے، مجھے بہادر خاندان کی بیٹی چاہیے، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ جو علی بزدلوں سے بیٹی لیتا نہیں ہے وہ بزدلوں کو بیٹی دے گا کیسے؟ ایک صلوات پڑھے مل جل کے بر محمد و آل محمد۔
اور کتنے بہادر خاندان کی بیٹی تھی جناب ام البنین۔ جناب عباس کا ننیال کتنا بہادر تھا جانتے ہیں؟ عرب کے بہادر لوگ اپنی بہادری کو معتبر بنانے کے لیے جناب عباس کی ننیال کے بہادروں کا نام اپنی تلوار پہ لکھا کرتے تھے۔ پڑھے لکھے لوگوں کی آواز چاہوں گا اگر جملہ پہنچ جائے۔ عرب کے بہادر لوگ اپنی بہادری کو معتبر بنانے کے لیے جناب عباس کی ننیال کے بہادروں کا نام اپنی تلواروں پہ لکھا کرتے تھے۔ ننیال اتنا بہادر تھا مولا عباس کا، اب ایک تلوار اتری آسمان سے جس کے ساتھ قصیدہ آیا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، بھائی زمینوں کی تلواریں ہم نے دیکھی، عباس کے ننیال کے بہادروں کا نام اپنی بہادری کو معتبر بنانے کے لیے عرب کے بہادر اپنی تلواروں پہ لکھا کرتے تھے۔ آسمان سے تلوار اتری جس پہ لکھا تھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یعنی عباس شجاع الطرفین تھے۔ ننیال اتنا بہادر کہ زمین کی تلواروں پہ نام لکھا ہوتا تھا، ننیال اتنا بہادر کہ آسمان کی تلواروں پہ نام لکھا ہوتا تھا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ حیدری سلامت رہیے، پہنچ جائیے بات۔ کتنا بہادر، شادی ہو گئی۔ میں بہت جلدی ایک منزل تک آپ کو لانا چاہ رہا ہوں تاکہ بات معراج کی بلندی تک انشاءاللہ پہنچ جائے مولا عباس کی فضیلتوں کے صدقے میں۔ شادی ہوئی، جناب ام البنین رخصت ہو کے، اصل نام تو آپ کا جناب فاطمہ تھا، سب کو پتہ ہی ہے، رخصت ہو کے تشریف لے آئیں علی کے آنگن میں۔ جناب عباس کی ولادت ہوئی، ہم نے دیکھا جری ہے، بہادر ہے، شجاع ہے، لافتہ کا ترانہ پھر سے جھوما، ذوالفقار نے پھر سے انگڑائی لی۔ یہ تو وہ فضیلتیں ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں۔ حضرت عباس کی فضیلتوں کے باب میں ایک اور دریچہ وا کروں، اگر آپ پہنچ جائیں وہاں تک۔ ہم نے عباس کو دیکھا تو ہمیں لگا رسول کا اخلاق بھی ہے، شہزادی فاطمہ کی حیا بھی ہے، حسن کا سلح مزاج بھی ہے، حسین کی ہیبت بھی ہے۔ توجہ، یعنی عباس کو دیکھو، حسین کو سمجھو، عباس کو دیکھو، حسن کو مانو، عباس کو دیکھو، علی کو پہچانو، عباس کو دیکھو، فاطمہ کو تسلیم کرو، عباس کو دیکھو، نبی کو پہچانو۔ نہیں توجہ فرمائی؟ ہم نے عباس کو دیکھا تو لگا رسول کا اخلاق بھی ہے، فاطمہ کی حیا بھی ہے، علی کی شجاعت بھی ہے، حسن کا سلح مزاج بھی ہے، حسین کی ہیبت بھی ہے۔ یعنی عباس کو دیکھو، حسین کو سمجھو، عباس کو دیکھو، حسن کو مانو، عباس کو دیکھو، فاطمہ کو تسلیم کرو، عباس کو دیکھو، علی کو مانو، عباس کو دیکھو، نبی کو پہچانو۔ یعنی اہل بیت پیدا ہوئے اس لیے تاکہ خدا پہچانا جائے، عباس پیدا ہوئے اس لیے تاکہ اہل بیت پہچانے جائے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ والناس کا یسین یہ نقطے دل حسین، ہر لفظ کائنات کا عکاس بن گیا، دیکھا جو غور کر کے تو عباس بن گیا۔ نعرہ حیدری! حضرت عباس، عالم یہ ہے کہ ہم نے دیکھا مولا عباس کو، زبان سے نکلا علمدار ہے، چلمنے جدارے فضائل عباس سے آواز آئی، صرف علمدار نہیں وفادار بھی ہے۔ ہم نے آواز دی بی بی آپ کون؟ آواز آئی،
کہ ہم عباس کی ماں ام البنین، توجہ دیجئے گا عزیزو، ہم نے کہا بی بی ہم نے کہا علمدار ہے، کافی نہیں تھا، وفادار کہنا بھی ضروری تھا۔ جناب عباس کی والدہ نے فرمایا چونکہ میں بہادر خاندان کی بیٹی ہوں، مجھے پتا ہے کہ عباس کسی جنگ کے لیے مانگا گیا ہے، چونکہ میں بہادر خاندان کی بیٹی ہوں اس لیے مجھے معلوم ہے کہ جنگیں صرف علمداری سے نہیں جیتی جاتی، وفادار ہونا بھی ضروری ہے۔ ہم نے کہا بی بی سمجھ میں نہیں آیا، کہ سمجھنا ہو تو یوں سمجھو خیبر کے میدان میں جو 39 دن تک گئے تھے صرف علمدار تھے، جو 40ویں دن گیا تھا علمدار بھی تھا، وفادار بھی تھا۔ علمدار بھی تھا، وفادار بھی تھا۔ پتا ہے نا خیبر میں کیا ہوا؟ 39 دن تک خیبر میں کچھ ہوا ہی نہیں، نہ کوئی جنگ نہ کوئی تلوار، کچھ نہیں، صرف گھوڑے بھاگے ہیں 39 دن تک، کچھ نہیں ہوا۔ رسول کسی کو علم تھماتے تھے، سردار آگے آگے بڑھتا تھا، پیچھے پلٹ کے دیکھتا تھا کہیں لشکر والوں نے مجھے اکیلے کو تو آگے نہیں کر دیا، پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہوا جاتا تھا۔ ترے خیبر کے اوپر ایک درہ بنا ہوا تھا جس کے اندر مرہب بیٹھا رہتا تھا۔ سردار درے خیبر کے قریب آتا تھا، درے سے مرہب جھانک کے دیکھتا تھا، جیسے جاتا تھا ویسے یوں ٹرن مار کے واپس آ جاتا تھا، سیدھے رسول کے پاس جا کے رکتا تھا۔ رسول پوچھتے تھے کچھ ہوا بھئی؟ جنگ تلوار گھوڑا کچھ؟ سردار کہتا تھا لشکر بھاگا، لشکر کہتا تھا سردار بھاگا۔ آخر میں یہ طے قرار پاتا تھا نہ لشکر بھاگا نہ سردار بھاگا، گھوڑا ہی لے کے بھاگ گیا تھا۔ ہمیں عالم اسلام سے شکوہ یہی تو ہے، گلہ یہی تو ہے، جن بیچاروں سے کبھی اپنا گھوڑا نہ سنبھلا ہو، ان بیچاروں کے ہاتھ میں پوری زمام حکومت دے دی گئی۔ 40ویں دن علی چلے، اب پلٹ کے پیچھے لشکر کو نہیں دیکھ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ علی تنہا ہی لشکر ہے۔ دروازے کے قریب پہنچے، مرہب نے جھانک کے دیکھا، علی کی نگاہ مرہب سے ٹکرائی، علی نے سامنے والی چوٹی پر علم گاڑا، علم کو علی نے پتھر میں گاڑا۔ مرہب نے گھبرا کے نجومی کو دیکھا، چونکہ نجومی نے بتایا ہوا تھا کہ آسمان پہ ایک سیارہ ہے جس کے چاروں طرف ایک ستارہ گھومتا ہے، اس ستارے کا چکر 2500 سال میں پورا ہوتا ہے، جب تک چکر پورا نہیں ہوگا دنیا میں کوئی بھی یہودیت کو شکست نہیں دے پائے گا۔ مرہب یہودیت کا نشان ہے، تجھے کوئی ہرا نہیں پائے گا، یہ نجومی نے مرہب کو بتایا ہوا تھا۔ مرہب نے گھبرا کے نجومی کو دیکھا، نجومی نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی کبھی چکر جلدی بھی پورا ہو جاتا ہے۔ توجہ، کبھی کبھی چکر جلدی بھی پورا ہو جاتا ہے۔ علی کے کان میں نجومی کی آواز پہنچی، علی نے علم نکالا، پھر گاڑا، نکالا، پھر گاڑا، نکالا، پھر گاڑا۔ نجومی کی نگاہیں کبھی علی کے ہاتھوں پر، کبھی آسمان کے ستارے پر، کبھی علی کے ہاتھوں پر، کبھی آسمان کے ستارے پر، کبھی علی کے ہاتھوں پر، کبھی آسمان کے ستارے پر۔ نجومی نے دیکھا علی علم نکالتے ہیں، ستارہ اپنی جگہ واپس چلا جاتا ہے، علی علم گاڑتے ہیں، ستارہ اپنا چکر پورا کر لیتا ہے۔ نجومی نے گھبرا کے مرہب سے کہا اس کے مقابلے پہ نہ جانا، یہ ستاروں کے اشارے پر نہیں، ستارے اس کے اشارے پر چل رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ پہنچ یہ بات حیدری ہوا یہ کہ ایک دن
لیکن وہ بھی آیا، ایک موقع ایسا بھی آیا کہ علی نے سوچا دیکھوں میری دعا کتنی پوری ہوئی، دعا پوری ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی، تمنا مکمل ہوئی بھی کہ نہیں ہوئی۔ صفین کا معرکہ تھا، علی عباس کے پاس آئے، بیٹا عباس میدان میں جانا ہے، کہ جی بابا جائیں گے، لیکن ایسے نہیں جانا، نقاب چہرے پہ ڈال کے جانا ہے۔ عباس چلے نقاب چہرے پہ ڈال کے، چلے تو بالکل ایسے جیسے علی چلتے ہیں، گھوڑا اڑایا ایسے جیسے علی اڑاتے ہیں، میدان میں پہنچے ایسے جیسے علی پہنچتے ہیں، صفوں پہ صفیں الٹی ایسے جیسے علی صفیں الٹتے ہیں، سر قلم ہوئے ایسے جیسے علی قلم کرتے ہیں، لہو بہا ایسے جیسے علی بہاتے ہیں، گردنیں کٹی ایسے جیسے علی کاٹتے ہیں، لشکر کو بھگایا ایسے جیسے علی بھگاتے ہیں۔ ہر بھاگنے والے کی زبان پہ ایک ہی نام تھا، علی ہے، علی ہے، علی ہے۔ عالم تصورات میں ہم نے محسوس کیا علی کے لبوں پہ مسکراہٹ دوڑ گئی، مسکراہٹ دوڑا کہ علی کی زبان سے نکلا آج میری دعا پوری ہو گئی۔ ہم نے کہا یا علی کیسے پتا چلا کہ دعا پوری ہو گئی؟ کہ ہم اہل بیت میں ایک رسم ہے، جب نقاب چہرے پہ آنے سے عظمتیں گھٹنے کے بجائے بڑھے تو سمجھ لیتے ہیں دعا پوری ہو گئی۔ ہم نے کہا یا علی سمجھ میں نہیں آیا، کہ سمجھنا ہو تو یوں سمجھو جب شب ہجرت میرے چہرے پہ نقاب آئی لوگوں نے مجھے نبی سمجھا، آج عباس کے چہرے پہ نقاب آئی لوگوں نے اسے علی سمجھا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ آئیے اسی موضوع کو تھوڑا سا چینج کرتے ہیں، جہاں تک مجھے آنا تھا وہاں آ گئے۔ شجاعت کے ساتھ ساتھ عباس کے پاس علم کے کمالات بھی تھے، عرفان کے کمالات بھی تھے۔ واقعہ تو آپ کا سنا ہی ہوگا، علم و عرفان کی کس بلند درجے پر مولا عباس فائز تھے۔ مولا کائنات کی آغوش ہے، عباس بیٹھے ہیں، فرماتے ہیں بیٹا عباس بولو ایک۔ مولا عباس نے فرمایا بابا ایک۔ کا بیٹا اب بولو دو۔ مولا عباس نے فرمایا بابا جس زبان سے ایک کہہ کر اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا اس زبان سے دو کیسے کہوں؟ جملہ بڑا عظیم ہے، پہنچے تو بتائیے گا۔ یعنی مولا عباس نے اللہ کی توحید کے احترام میں ایک کے بعد دو کہنے سے منع کر دیا۔ مولا عباس نے اللہ کی توحید کے احترام میں ایک کے بعد دو کہنے سے منع کر دیا۔ پھر سن لیجئے، مولا عباس نے توحید خدا کے احترام میں ایک کے بعد دو کہنے سے منع کر دیا۔ ہو سکتا ہے آواز کبریائی ہو، اے عباس تم نے میری توحید کے احترام میں ایک کے بعد دو کہنے سے منع کر دیا، تو میں اللہ ہو کے وعدہ کرتا ہوں کہ دنیا میں بس ایک ہی عباس ہوگا، دوسرا عباس نہ ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ علم و عرفان کا کمال، بہت سے ذاکرین و خطبہ سے آپ نے یہ جملے سن رکھے ہوں گے جو میں سنانے جا رہا ہوں۔ بہرحال انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں ہے۔ 8 ذی الحجہ ہے، علم کا کمال مولا عباس کے۔ امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے سے بدلا۔ لوگوں نے سوچا کہ حسین کس کے در سے جا رہے ہیں۔ امام حسین نے یہ سوچا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میں کسی در سے نہیں جا رہا ہوں، میں کسی کے خوف سے نہیں جا رہا ہوں۔ اللہ کی مشیت نے اپنی مشیت کو دیکھا۔ حسین اللہ کی مشیت کا نام ہے،
عباس حسین کی مشیت کا نام ہے۔ جناب عباس سے کچھ کہا نہیں، بولا نہیں، عباس سمجھ گئے کہ لوگوں کو بتانا ہے کہ آقا کس وجہ سے یہاں سے جا رہے ہیں، کسی ڈر سے نہیں جا رہے ہیں، کسی خوف سے نہیں جا رہے ہیں۔ خطیب کعبہ ایران سے کتاب چھپی ہے، اصغر نویسیان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس خطیب کعبہ میں انہوں نے وہ خطبہ لکھا ہے جو مولا عباس نے کعبے کی چھت سے دیا ہے، اور اسی خطیب کعبہ کو انہوں نے مناقب السادات الکرام، ایک کتاب کا نام ہے، بڑی معتبر کتاب ہے، اس کے حوالے سے خطیب کعبہ میں انہوں نے خطبہ لکھا ہے۔ حوالہ میں نے اس لیے دے دیا ہے تاکہ اگر کسی ذہن میں کوئی شک اور شبہ رہ جائے تو وہ نکل جائے، کنفیوژن دور ہو جائے۔ مولا عباس چڑھے کعبے کی چھت پر۔ کعبے کی چھت پر کیا؟ اپنے بابا کی جاگیر کے اوپر چڑھے، خطبہ دینا شروع کیا۔ مولا عباس نے ایک اشارہ کعبے کی طرف کیا، دوسرا اشارہ اپنے آقا حسین کی طرف کیا، اشارہ کر کے فرمایا الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے کعبے کو عظمت کے ذریعے سے عظمت ملی ہے کہ مولا علی کعبے میں آئے ہیں۔ اچھا، دنیا یہ سمجھتی ہے، یہ تاریخ مولا عباس بیان فرما رہے ہیں 8 ذی الحجہ سن 60 ہجری میں۔ کب کی تاریخ؟ 13 رجب سن 30 عام الفیل کی تاریخ بیان فرما رہے ہیں۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ تاریخ اسی دن سے شروع ہوئی جب علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ عزیزو، تاریخ اس دن سے نہیں شروع ہوئی جب علی کعبے میں پیدا ہوئے، 30 عام الفیل سے تاریخ شروع نہیں ہوئی۔ تاریخ شروع ہوئی ہے 17 ربیع الاول سنہ عام الفیل سے، جب رسول اکرم کی والدہ جناب آمنہ جناب ابو طالب کے پاس آئیں، آ کے پوچھا بچے کی ولادت کہاں ہوگی؟ جناب ابو طالب نے فرمایا میرا گھر حاضر ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ رسول کی ولادت ہوئی ہے ابو طالب کے گھر میں، رسول کی ولادت ہوئی ہے ابو طالب کے گھر میں، اور صرف ولادت نہیں ہوئی، ابو طالب قریب گئے، نام رکھا اپنے بھتیجے کا محمد۔ کیا نام رکھا؟ تذکرہ یہ سوچ کے سنیے گا کہ حضرت ابو طالب اس مظلوم شخصیت کا نام ہے جن کا ذکر صرف آپ ہی کے ہاں ہوتا ہے۔ سو نہ جائیے گا اللہ کے لیے، علی کے بابا کا تذکرہ ہے، علی کے بابا کا ذکر ہے، جتنی جس میں قوت ہو اتنی قوت سے سنے گا۔ کیا نام رکھا؟ محمد۔ کیا نام رکھا؟ محمد۔ کیوں رکھا؟ اس سے پہلے کسی کا نام تاریخ انسانیت میں محمد نہیں رکھا گیا۔ کس لیے نہیں رکھا گیا؟ چونکہ حدیث قدسی کہتی ہے کہ اللہ نے اپنے علم کے پردوں میں چھپا کر اس نام محمد کو رکھا تھا۔ اللہ نے اپنے علم کے پردوں میں چھپا کر اس نام محمد کو رکھا تھا، اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتا تھا کسی اور کا نام اللہ کے حبیب سے پہلے محمد رکھا جائے اور اللہ کے حبیب کا نام پھر دوسرا ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے اپنے علم کے پردوں میں چھپا کر اس محمد نام کو رکھا تھا۔ اللہ جانے جو بولے ہیں کیوں بولے ہیں، جو چپ بیٹھے ہیں اب تک وہ کیوں چپ بیٹھے ہیں، نہیں پہنچی بات۔ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کی نظر نام محمد پہ پڑے، اس لیے اپنے علم کے پردوں میں چھپا کر اس نام کو اللہ نے رکھا تاکہ آدم کی نظر بھی نہ پڑے، نوح کی نظر بھی نہ پڑے، ابراہیم کی نظر بھی نہ پڑے، اسماعیل کی نظر بھی نہ پڑے۔ لاکھوں کروڑوں سلام ہمارے رسول کے چچا ابو طالب پر، جس نام پر نبیوں کی بھی نظر نہ پڑی، اس نام کو ابو طالب نے دیکھ لیا۔ نام کتنا پیارا ہے محمد، کتنا پیارا نام ہے محمد۔ سوچئے، میں گزر رہا تھا، مولانا میرا صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب برابر میں تھے، چائے پلانے کی کوشش کر رہے تھے، چائے بھی نہیں پی رہے تھے، ان کی مٹھائی پلانے کی کوشش کر رہے تھے، مٹھائی بھی نہیں کھا رہے تھے۔ ہم واپس پلٹے تو دیکھا چائے بھی پی رہے ہیں، مٹھائی بھی کھا رہے ہیں۔ ہم نے کہا سرکار میراث سے تو واپس ہم آئے نہیں ہیں، منظر کیسے بدل گیا؟ انہوں نے قبلہ عقیدہ بدل گیا۔ کہ وہ کیسے بدلا؟ کلمہ پڑھ لیا انہوں نے۔ پہلے جب کلمہ نہیں پڑھا تھا نجس تھے،
نہ چائے پی رہے ہیں ان کے لیے جو نہیں کھاتے پیتے، باقی کے لیے نہیں ہے. چائے بھی پی رہے ہیں، مٹھائی بھی کھا رہے ہیں. جیسے ہی کلمہ پڑھا، کیا پڑھا کلمے میں؟ کیا پڑھا کلمے میں؟ لا الہ، لا الہ. ہو گیا مسلمان. کب ہوگا مسلمان؟ جیسے ہی کہے گا محمد الرسول اللہ. ابو طالب کا رکھا ہوا نام جیسے ہی لبوں پہ آیا، نجس تھا پاک ہو گیا، نجس تھا پاک ہو گیا. اب بھی چپ بیٹھ گئے آپ. 1400 سال پہلے نام محمد کا یہ اثر ہے کہ نجس کو پاک کر دیتا ہے. سوچو وہ ابو طالب کتنا پاک ہوگا جس نے نام لیا نہیں رکھ دیا ہے. یا نہیں؟ نام لیا نہیں، رکھا ہے. محمد 30 سال کے بعد تاریخ پلٹی. توجہ، اللہ کا حبیب پیدا ہوا تھا ابو طالب کے گھر میں. اللہ کی آواز آئی، اے ابو طالب تم میرے حبیب پر احسان کرو اپنی اوقات سے، ہم بدلہ دیں گے اپنی حیثیت سے. تو اے ابو طالب یہ طے ہوا کہ میرا حبیب تیرے گھر میں پیدا ہوا، تیرا بیٹا میرے گھر میں پیدا ہوگا. ولادت ہوئی مولا کائنات کی کہاں؟ کعبے میں. تاریخ کہتی ہے ابو طالب پردے کے قریب پہنچے، پردہ پکڑا، آواز دی، بیجل لنا ماذا ترا اسم الصبی. اے پروردگار مجھے یہ بتا کہ میں اپنے بچے کا نام کیا رکھوں. آواز کبریا آئی، اسم شامخ علی، علی شن اشتقا من علی. اے ابو طالب ہم نے اس بچے کا نام اپنے نام علی سے نکال کر علی رکھ دیا. نہیں پہنچی بات؟ ہم نے اس بچے کا نام اپنے نام علی سے نکال کر علی رکھ دیا. اپنے نام علی سے نکال کے علی رکھ دیا. اپنے نام علی سے نکال کر علی رکھ دیا. تاریخ انسانیت کا اکیلا انسان ہے ابو طالب جس کا بیٹا بھی علی ہے، جس کا ہونا بھی علی ہے. عالم تصورات میں ہم ہاتھوں کو چھوڑ کے عرض کریں، اے ابو طالب 30 سال پہلے پیدا ہوا بھتیجا، آپ نے نام خود محمد رکھ دیا. 30 سال بعد پیدا ہوا بیٹا، اللہ سے پوچھ رہے ہیں نام کیا رکھوں. بھائی جب بھتیجے کا نام خود رکھ دیا تھا، بیٹے کا نام بھی خود ہی رکھ دیتے. جب بھتیجے کا نام خود رکھ دیا تھا، بیٹے کا نام بھی خود رکھ دیتے. ہو سکتا ہے ابو طالب کا جواب آئے، اتنی چھوٹی سی بات سمجھ میں نہیں آئی، رسول اس کا تھا، پیدا میرے گھر ہوا تو میں نے نام رکھا. بیٹا میرا تھا، پیدا اس کے گھر ہوا تو اس نے نام رکھ دیا. ایک صلوات پڑھیں مل جل کے پر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں مل جل کے پر محمد و آل محمد. عباس فرماتے کانا بالامس بیتن اصبحا قبلتن. مولا علی کے آنے کی وجہ سے کل تک جو اینٹ مٹی گارے کا گھر تھا قبلہ ہو گیا. جاگے گا عزیز و آخری فر تک. شب بیداری میں آئے ہیں نا، جملہ محسوس فرمائیں گے. آگے مولا عباس فرماتے ہیں ایتھا الکفرۃ الفجرہ، اے کافرو، اے فاجرو، اے کافرو، اے فاجرو، اے کافرو، اے فاجرو، اے کافرو،
اے فاجرو کھڑے ہیں کعبے کی چھت کے اوپر، چاروں طرف طواف کر رہے ہیں حاجی، باندھ رکھا ہے احرام، مولا عباس فرما رہے ہیں اے کافرو، اے کافرو، اے کافرو، توجہ ہی نہیں فرمائی آپ نے۔ مولا عباس دیکھ تو لیجئے، یہ حاجی ہیں، نمازی ہیں، احرام باندھے ہوئے ہیں، طواف خانہ خدا کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کافرو کافرو کافرو۔ یہ خطبہ نہیں ہے مولا عباس کا، فتویٰ ہے۔ 1400 سال پہلے مولا عباس نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے فتویٰ دیا ہے، لاکھ نمازی ہو، لاکھ حاجی ہو، حسین کا دشمن ہے تو کافر ہے۔ اب آئیے مولا عباس کی زبانی، مولا حسین کی عظمت، خطبہ جس نے سن رکھا وہ الگ بات ہے، لیکن اس سے بڑا جملہ اگر کسی نے سنا ہو تو چپ رہے، نہ سنا ہو تو آواز اتنی بلند ہو جسے کربلائے مولا تک پہنچانا چاہ رہے ہوں۔ توجہ عزیزو، مولا عباس فرماتے ہیں لولا حکم اللہ العلیٰ و اختبارہ البریہ لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ۔ مولا عباس نے فرمایا حل تصدونا سبیل البیت علی امام البررہ، کیا تم میں ہمت ہے کہ کعبے کے راستے کو حسین سے روک سکو؟ جاگے گا آخری فرد تک۔ توجہ عزیزو، پوری طاقت سے پڑھنے جا رہا ہوں، پوری طاقت سے سننا ہے۔ اس گزارش کے ساتھ جملہ اگر محسوس ہو میری خطابت کا نہیں، مولا عباس کا جملہ امام حسین کی فضیلت میں جو آپ نے بیان فرمایا ہے، کربلا تک آواز پہنچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر جملہ پہنچ جائے، جملہ تو اتنا بڑا ہے کہ قیامت تک بھی داد دیتے رہے تو جملے کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بس دیکھنا ہے کون کتنی بلندی پہ جا کے مولا عباس کی زبانی امام حسین کی فضیلت کو سن کے سلام پیش کرتا ہے۔ توجہ عزیزو، کیا فرمایا مولا عباس نے؟ تمہاری ہمت ہے جو کعبے کے راستے کو حسین سے روک سکو؟ لولا حکم اللہ العلیٰ و اختبارہ البریہ لطار البیت الیہ قبل ان یمشی لدیہ۔ تمہاری ہمت ہی نہیں کہ کعبے کے راستے کو حسین سے روک سکو۔ وہ تو اللہ کی اگر حکمت نہ ہوتی اور اللہ مومنوں کو امتحان سے بچانا نہ چاہ رہا ہوتا تو حسین کو کعبہ آنے کی ضرورت نہیں تھی، کعبہ چل کے خود حسین کے پاس پہنچ جاتا۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ سلامت رہیے۔ مولا عباس فرماتے ہیں ہیہات انظروا فانظروا، غور تو کرو، دیکھو تو صحیح، ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والکوثر، دیکھو تو صحیح کس کو کس کے مقابلے پہ لا رہے ہو۔ یزید اور حسین کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کہاں شراب پینے والا یزید، کہاں کوثر پلانے والا حسین۔ ممن فی بیتہ الدنسات وممن فی بیتہ التطہیر والآیات، کہاں وہ یزید جس کے گھر میں نجاستیں اترتی ہیں، کہاں وہ حسین جس کے گھر میں قرآن کی آیتیں اترتی ہیں۔ اب مولا عباس کی شجاعت، مولا عباس کی زمانی، پوری توجہ، یہ شجاعت نہیں ہے، جملہ نہیں ہے، نکتہ نہیں ہے، خطبے کا جملہ نہیں ہے، خطبہ نہیں ہے، بلکہ مولا عباس کی زبانی ایک کیفیت ہے، سچویشن ہے، منظر ہے۔ پہنچ گئے تو کیفیت ہی بدل جائے گی۔ مولا عباس فرماتے ہیں انتم
وقعتم فی الغلطۃ التی وقعت فیہا القریش، تم لوگ وہی غلطی دہرا رہے ہو جو تم سے پہلے قریش نے دہرائی ہے۔ سچویشن، منظر، کیفیت سمجھ میں آ جائے تو بتا دیجئے گا، اور مولا عباس کی شجاعت کو پوری طاقت سے سلام کرنا ہے۔ مولا عباس فرما رہے ہیں کہ تم لوگ وہی غلطی دہرا رہے ہو جو تم سے پہلے قریش نے دہرائی تھی۔ قریش نے نبی کے قتل کا ارادہ کر لیا، حالانکہ وہ بھول گئے نبی کبھی اکیلے نہیں رہتے، ان کے ساتھ علی بھی رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے تم نے حسین کے قتل کا ارادہ کر لیا اور تم بھول گئے حسین کبھی اکیلا نہیں رہتا، ان کے ساتھ عباس بھی رہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ اب شجاعت تک پہنچنا ہے۔ ویسے تو کسی ذہن، دل، دماغ میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ عباس کی شجاعت کو سمجھ سکے۔ بساط بھر، اوقات بھر، حیثیت بھر جتنا آتا ہے اتنا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جتنا پہنچ جائے اتنا آپ مجھ تک پہنچا دیجئے گا کہ کتنا پہنچ رہا ہے۔ کربلا کا میدان ہے، شجاعت تک پہنچیے مولا عباس کے۔ کربلا کا میدان ہے، مولا عباس نکلے ہیں۔ آج 32 سال کا سن ہے مولا عباس کا، ہاتھ میں صرف نیزہ ہے۔ عالم یہ ہے میدان کا کہ صفوں صفوں پہ گر رہی ہے۔ قلب لشکر میمنہ پہ گر رہا ہے، میمنہ میسرہ پہ الٹ رہا ہے، پہلی صف دوسری صف پہ گر رہی ہے۔ گھوڑا لاشوں پہ پیر رکھ کے بھاگ رہا ہے، لوگ گھوڑوں پہ پیر رکھ کے دوڑ رہے ہیں۔ مارد مولا عباس ہی کے لیے کربلا کے میدان میں لایا گیا تھا۔ اس نے آواز دے کے کہا، شمر، یہ نوجوان تم سے سنبھالا نہیں جا رہا ہے۔ شمر نے جواب دیا، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو سنبھال لے، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو سنبھال لے۔ جھومتا ہوا مست ہاتھی کی طرح مارد چلا، پتہ ہی نہیں تھا کہ سامنے شیر خدا کا شیر ہے۔ فیل مس کی طرح جھومتا ہوا عباس کے مقابلے پہ پہنچا، قریب آیا، قریب آ کے کہا کہ میں تمہیں اس کاٹنے والی تلوار سے ڈرا رہا ہوں۔ مارد کی اوقات دیکھیے، علی کے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ کاٹنے والی تلوار سے ڈرا رہا ہوں۔ دوسرا جملہ، میری اطاعت میں آ جاؤ۔ تیسرا جملہ، میں کسی پر میدان میں جا کر اتنا رحم نہیں کرتا، تم پر تو صرف اس لیے رحم کر رہا ہوں، اس وجہ سے رحم کر رہا ہوں کہ تم ابھی کمسن ہو۔ یہ 95 سال کا تھا، 95 ایئرس، ہماری 95 سال کا بہادر تھا۔ تم ابھی کمسن ہو، کمسنی کی وجہ سے تمہارے اوپر میں رحم کر رہا ہوں۔ کتنے جملے کہے؟ 3۔ پہلا جملہ، تلوار سے ڈرا رہا ہوں۔ دوسرا جملہ، میری اطاعت میں آ جاؤ۔ تیسرا جملہ، کمسنی پہ رحم کر رہا ہوں۔ اب جواب سنیے گا مولا عباس کا، جس کے دل میں جتنی عظمت مولا عباس کے لیے موجود ہو اتنی طاقت سے بتانا ہے۔ جملہ میں ہلکے سے پڑھوں گا، سننا آرام سے نہیں ہے، سننا پوری طاقت سے ہے۔ کیا کہا پہلا جملہ؟ میں تمہیں تلوار سے ڈرا رہا ہوں۔ مولا عباس نے جواب میں فرمایا، تم مجھے جانتا نہیں ہے، علی کا بیٹا ہوں، تلواریں ہم سے ڈرتی ہیں، ہم تلواروں سے نہیں ڈرتے۔ سلامت رہیے، تلواریں ہم سے ڈرتی ہیں، ہم تلواروں سے نہیں ڈرتے۔ دوسرا جملہ، میری اطاعت میں آ جا۔ پتہ نہیں ہے میں حسین کی اطاعت میں ہوں، اور جو حسین کی اطاعت میں ہوتا ہے کسی اور کی اطاعت میں نہیں جاتا۔ اب بزرگوں سے داد چاہوں گا، پوری توجہ چاہوں گا، علماء کرام تشریف فرما ہے، ان کی پوری توجہ چاہوں گا۔ سقیفہ کو مولا عباس نے کربلا سے ملا دیا،
تاریخ پہ جتنی جلدی نظر پہنچ جائے اتنی جلدی بتا دیجئے گا۔ جواب میں مولا عباس نے سقیفہ اور کربلا کو ایک کر دیا، سقیفہ کو لا کے کربلا سے ملا دیا۔ مولا عباس نے جواب دے کر سقیفہ کو لا کے کربلا سے ملا دیا۔ توجہ عزیزو، اس نے کیا کہا؟ تمہاری کمسنی پہ میں رحم کر رہا ہوں۔ مولا عباس نے پلٹ کے جواب دیا، میری کمسنی پہ رحم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ نہیں ہے تجھے بہت سے کمسن بہت سے بوڑھوں سے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ سلامت رہیے۔ مارد نے کہا ٹھیک ہے تو میں حملہ کر رہا ہوں، سنبھالو۔ مارد نے نیزے سے حملہ کیا۔ نیزے دو طرح کے ہوتے ہیں، دستی نیزہ جو قریب سے مارا جاتا ہے، ایک طویل نیزہ ہوتا ہے جس سے دور سے بھی حملہ کیا جا سکتا ہے۔ نیزہ چاہے کوئی سا بھی ہو، وہ ایسے نہیں چلتا ایسے تلوار چلتا، نیزہ ایسے چلتا ہے، یا ایسے چلے گا، لمبا نیزہ ہوگا، چھوٹا ہوگا تو ایسے چلے گا۔ پہنچ گئی بات؟ منظر پہنچے تو اللہ کے لیے بتائیے گا۔ مارد نے نیزے سے حملہ کیا، نیزہ طویل ہے، ایسا نیزہ جتنی ہاتھ میں اس کے طاقت ہوگی اتنی طاقت سے مارد نے عباس کی طرف نیزے سے حملہ کیا۔ عباس نے ہاتھ بڑھایا، پورا ہاتھ بھی نہیں، صرف انگوٹھا اور انگلی۔ منظر پہنچے اللہ کے لیے بتائیے گا، صرف انگوٹھا اور انگلی مارد کے طاقت سے بھرپور چلائے گئے نیزے کو عباس نے انگوٹھے اور انگلی کے درمیان روک لیا۔ ابھی نہیں پہنچی بات، انگوٹھے اور انگلی کے درمیان نیزے کو وہی روک سکتا تھا جس کے باپ نے دو انگلیوں سے در خیبر اٹھایا تھا۔ روکا حضرت عباس نے، نیزے کو اچھالنا شروع کیا، نیزہ کمان بن گیا۔ مارد نے سوچا اگر کچھ اور دیر نیزے کو تھامے رہا تو گر جاؤں گا۔ مارد نے نیزہ چھوڑ دیا، نیزہ چھوڑا۔ عباس نے مارد ہی کے نیزے کو اپنے قبضے میں لے کر مارد کی سواری پہ وار کیا۔ سواری سوار کا ساتھ چھوڑ گئی، سواری نے سوار کا ساتھ چھوڑا۔ مارد جھولتا ہوا اور جھومتا ہوا زمین پہ گرا۔ مارد کے پیچھے ہی مارد کا ایک غلام کھڑا تھا جس کے پاس ایک گھوڑا تھا۔ تاریخ نے اس گھوڑے کا نام تابیہ لکھا ہے۔ وہ تابیہ کو لے کر آگے بڑھا تاکہ مارد گرا ہوا جو ہے وہ دوبارہ سے گھوڑے پہ سوار ہو جائے۔ جیسے ہی وہ تابیہ کو قریب لے کر آیا، عباس کی نگاہوں نے تابیہ کو دیکھا، تابیہ کی نگاہوں سے نگاہیں ملی، تابیہ کی پشت سے عباس کی نگاہیں ٹکرائی، اپنے پن کا احساس ہوا۔ عباس نے اپنے گھوڑے سے جست لگائی، تابیہ کے اوپر جا کے بیٹھے، تابیہ کو دوڑایا حسین کے پاس لے جانے کے لیے۔ پیچھے سے شمر کی آواز آئی، کوئی عباس کو جاتے ہوئے نہ روکنا، اس نے آج ہم سے وہ تابیہ واپس لے لیا ہے جو ہم نے حسن سے مدائن میں چھینا تھا۔ سلامت رہیے۔ لیکن نہیں متوجہ ہوئے شاید آپ، اس کا مطلب یہ ہے اہل بیت کے گھرانے کا ایک اور قانون ہے کہ جس کا جو بھی چھنتا ہے وارث آ کے واپس لے لیتا ہے۔ جس کا جو بھی چھنتا ہے وارث آ کے واپس لے لیتا ہے۔ جس کا جو بھی چھنتا ہے وارث آ کے واپس لے لیتا ہے۔ حسن سے تابیہ چھنا، عباس نے واپس لے لیا۔ فاطمہ سے فدق چھنا، آخری امام آ کے واپس لے لے گا۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ ہو رہی ہے زاداری حسین
عباس اعتماد کا نام ہے اہل بیت کے، بھروسے کا نام ہے اہل بیت کے۔ اپنے تو اپنے، پرایوں کو بھی اتنا اعتماد تھا کہ بعد کربلا جس نے بھی سنا کہ حسین کا سر قلم ہو گیا، زینب کی ردا چھن گئی، سب سے پہلے وہ یہی سوال کرتا تھا عباس کہاں تھے؟ بعد کربلا امام سجاد کوفہ اور شام، واپس کربلا، واپس مدینے کے سفر میں یہی بتاتے بتاتے چلے گئے کہ پہلے چچا کے بازو کٹے تھے، بعد میں حسین کا سر قلم ہوا، بعد میں میری پھوپھی کی ردا چھنی۔ اللہ آپ کے آوازوں پہ رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے۔ اللہ آپ کے فرش اعظم پہ آنے کو قبول فرمائے، آپ کے آنسوں کو قبول فرمائے، آپ کے رونے کو قبول فرمائے، آپ کے گریہ وزاری کو قبول فرمائے۔ مصائب میں رویا ضرور کیجیے، اس لیے نہیں کہ ذاکر مصائب پڑھ رہا ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ کی آوازیں شہزادی فاطمہ کو سکون بہت دیتی ہے۔ ابو بصیر رو نہیں رہے ہو کہ مولا رو تو رہا ہوں۔ ابو بصیر نے جس کپڑے میں آنسو اکٹھا کر رہے تھے اس کو نچوڑ دیا کہ مولا اتنا تو رو رہا ہوں، کہ ایسے نہ رویا کرو، ایسے رویا کرو جیسے ضعیف ماں جوان بیٹے کے جنازے میں روتی ہے۔ شبیداری ہے نا، ماتم ہوگا، نوحے ہوں گے، گریہ ہوگا، بکا ہوگی۔ اللہ آپ کی عزاداری کو قبول فرمائے۔ وہ تمام افراد جنہوں نے اس عزاداری کے سلسلے سے جتنی بھی شرکت فرمائی ہے، پروردگار سب کی شرکت کو قبول فرمائے، سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، سب کی جد و جہد کو قبول فرمائے، سب کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ دنیا بھر میں عزادار جہاں عزاداری فرما رہے ہیں، بار الہ سب کو اپنے دامن حفظ و امان میں جگہ عنایت فرمائے۔ روتے ہیں آپ تو اکیلے نہیں روتے، شہزادی فاطمہ بھی تو آ جاتی ہیں، وہ بھی تو آتے ہیں جہاں سے آپ لوگ اندر تشریف لاتے ہیں۔ آواز گریہ بلند ہوتی ہے، جناب سکینہ جناب زینب سے پوچھتی پھوپھی اماں یہ لوگ ہمارے کون لگتے ہیں؟ کہ بیٹا یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ کہ پھوپھی اماں انہوں نے میرے بابا کا گلا کٹتے دیکھا ہے؟ کہ نہیں دیکھا۔ مجھے تماچے لگتے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ آپ کے ردا چھنتے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ پھوپھی اماں جب یہ لوگ بغیر دیکھے اتنا رو رہے ہیں، کاش کے لوگ کربلا کے میدان میں ہوتے، نہ میرے بابا کا گلا کٹتا، نہ مجھے تماچے لگتے، نہ پھوپھی آپ کے ردا چھنتے۔ حضرت عباس کے سلسلے سے آپ نے فضائل سنے ہیں نا، چچا بھتیجی کا بھی عجب رشتہ تھا۔ پورے راستے جب بھی سکینہ کو تماچے لگتے تھے، آواز عباس ہی کو دیا کرتے تھے، امو جان مجھ سے تماچے برداشت نہیں ہو رہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ مصائب سے سنا مت کیجئے، مصائب کو سوچا بھی کیجئے۔ سب سنتے ہیں نا کہ سکینہ کو تماچے لگے، کبھی سوچا جب تماچے لگتے ہوں گے تو عالم کیا ہوتا ہوگا؟ 4 سال کی بچی تھی نا سکینہ، 4 سال کی بچی۔ سوچئے کبھی ہمارے گھروں میں بھی تو 4 سال کے بچے ہوتے ہیں۔ ایمانداری سے بتائیے، کوئی بھرپور طاقتور جوان کسی 4 سال کے بچے کو بھرپور طاقت سے تماچا مارے، بچہ زمین پہ کھڑا رہ سکتا ہے؟ گر نہیں جائے گا۔ شمر جب تماچے مارتا تھا سکینہ گر جاتی تھی۔ آپ میں سے اکثر لوگ جوان ہیں جو سامنے بیٹھے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں۔ عزیزو رونا نہ آیا کرے تو اللہ کی بارگاہ میں شہزادی فاطمہ کا وسیلہ دے کر آنکھوں کو آنسو مانگا کرے۔ پھر بھی اگر رونا نہ آیا کرے نا تو سوچا کریں، آپ جوان ہیں نا،
آپ کی چھوٹی بہنیں بھی ہوں گی، سوچا کریں کوئی آپ کی چھوٹی سی بہن کو چوراہے پہ کھڑا کر کے زلفوں کو پکڑ کے رخساروں پہ تماچے مارنا شروع کرے۔ آپ میں سے کتنے بھائی ہوں گے جنہیں برداشت ہو جائے گا؟ نہ ہو سکے تو کربلا کا رخ کر کے سجاد کو سلام کر کے رو لیا کیجیے۔ سجاد کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، یہی دیکھتے دیکھتے چلے گئے۔ کبھی شمر سکینہ کو تماچے مار جاتا تھا، کبھی خولی تماچے مار جاتا تھا۔ تماچے جب لگتے تھے تو سکینہ گر جاتی تھی، اور جب گرتی تھی تو اٹھانے کے لیے شمر تازیانے مارتا تھا۔ تازیانہ بھی سوچئے تازیانہ کیا ہوتا ہے؟ گھوڑے ہی کو تو تازیانہ بولتے ہیں نا۔ گھوڑا تو آپ نے دیکھا ہوگا، گھوڑا جب مارا جاتا ہے تو کیا عالم ہوتا ہے؟ گھوڑا جب مارا جاتا ہے تو ایسے ہی نہیں رہ جاتا، خالی لپٹ جاتا ہے۔ جب گھوڑا لپٹتا ہے تو ہٹانے کے دو طریقے ہیں، یا تو اس کا سرا پکڑ کے اسے کھولا جائے یا اسے کھینچ لیا جائے۔ شمر جب تازیانہ مارتا تھا، تازیانہ لپٹتا تھا تو شمر تازیانہ کھینچ لیا کرتا تھا۔ سکینہ آواز دیتی تھی، امو جان مجھ سے تازیانے برداشت نہیں ہو رہے۔ اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے۔ بس ایک روایت سنانی ہے، آخری جملے ہیں، مسائل تمام ہے۔ عربی میں جملہ پڑھوں گا، اس کا اردو میں ترجمہ کروں گا، جتنا ہو سکے گا اتنا سمجھاؤں گا، جتنا سمجھ میں آ جائے آپ اتنا رو لیجئے گا۔ مسائل تمام ہو جائیں گے، رو لیجئے جتنا رونا ہے، فرصت دے لیجئے جتنا دینا ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں ایک موقع ایسا آیا جب سکینہ نے مجھے مدد کے لیے پکارا اور میں سکینہ کی کوئی مدد نہ کر سکا۔ مولا کون سا موقع؟ کہ شام کا بازار تھا، شمر نے سکینہ کو تماچے مارے، تماچے مارے تو سکینہ گر گئی زمین پر، زمین پہ گری تو اٹھ نہیں سکی۔ شمر نے تازیانے مارنا شروع کیے، سکینہ پھر بھی اٹھ نہ سکی۔ شمر نے وہاں سے ہٹ کے میرے بدن پہ تازیانے مارنے شروع کیے، اپنی بہن کو اٹھاؤ ورنہ ہم تمہیں ماریں گے۔ چھوٹی سی بچی نے جب دیکھا نا بھیا کے بدن پہ میری وجہ سے تازیانے لگ رہے ہیں، جلدی سے اپنے آپ کو اٹھایا، دوڑی اور اپنے آپ کو میرے اوپر گرا دیا۔ مولا شمر نے تازیانے روک لیے ہوں گے، کہ روک لیتا تو ستم ہی کیا تھا؟ جیسے مجھے مار رہا تھا ویسے ہی سکینہ کو مارنے لگا۔ بس یہی وہ موقع تھا جب سکینہ نے مجھے مدد کے لیے پکارا، میں کوئی مدد نہ کر سکا۔ مولا کون سا موقع تھا؟ سکینہ نے کیا فرمایا کہ جب شمر تازیانے مار رہا تھا، سکینہ نے میرے سامنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ لیا اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، یا اخی قل لہو لا تضرب ولا خطیہ، اے بھیا شمر سے بس اتنا کہہ دیجئے کہیں بھی تازیانے مار لے، میرے رخساروں پہ تازیانے نہ مار۔ پہلے ہی میرے رخسار اس کے تماچوں سے رنگین ہے، اب میرے رخساروں میں طاقت نہیں کہ اس کے تازیانے بھی برداشت کر پاؤں۔